بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لساني، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. وأخرجه ابن أبي شيبة عن حذيفة مثله كما في الكنز. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي لسانا غريبا على أهلي قد خشيت أن يدخلني النار، فذكر مثله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار سے کیوں غافل ہو؟ میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کی ہی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا: یا رسول اللہ، کہ میری زبان میرے گھر والوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا یہ عمل مجھ کو جہنم میں داخل نہ کر دے۔ روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر محنت کر کے ان کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی سچی طلب پیدا کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنی تھوڑی تھوڑی بات لے کر کے حضور کے دربار میں آتے تھے، یہ ان کی سچی علامت کی بات، سچی طلب کی بات ہے۔ ابھی ایک صحابی آئے، حضرت حذیفہ، مشہور صحابی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتا دی تھی، تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پاس اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی کہ میری زبان بہت تیز ہے، میں جب زبان کھولتا ہوں تو میری وہ زبان کسی نہ کسی کو مجروح ہی کر دیتی ہے، کسی کا دل دکھا دے گی۔ دوسری روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے: المسلم من سلم الناس، وہاں مسلمون کا لفظ نہیں ہے بلکہ عمومیت کے ساتھ ہے کہ جس کے ذریعے دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو زبان کے ذریعے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ بعض روایتوں سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی غیبت کرنے سے بھی منع کیا، تو اس کی بھی غیبت مت کرو۔ ہاں، یہ ہے کہ اس سے اگر اندیشہ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا یا اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کے احوال سے لوگوں کو مطلع کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور نے ایک عمومی تعلیم یہ دی ہے کہ کسی کی ذات کو نشانہ بنا کر کے اس کو سخت سست نہیں کہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں دین کی طلب تھی، آخرت کی فکر تھی، تو ڈرا کرتے تھے کہیں میرا یہ عمل مجھ کو جہنم میں نہ داخل کر دے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آتے تھے، گندے خیالات آ رہے ہیں تو اس کے علاج کے لیے آ رہے ہیں، زبان کی تیزی ہے، بد اخلاقی کا اندیشہ ہے، اس کے لیے حضور کے دربار میں آ رہے ہیں، نماز درست نہیں ہے، حضور کے دربار میں آ رہے ہیں، وضو کی تصحیح کے لیے حضور کے دربار میں آ رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ ان کو اپنی کیفیت میں تبدیلی دی تھی کہ جب حضور کے دربار میں ہوتے ہیں تو کیفیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، جنت کے جہنم کے تذکرے سن رہے ہیں تو گویا کہ جنت اور جہنم سامنے ہیں، لیکن جب حضور کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر کی طرف جاتے ہیں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے،
تو ان کو اپنے آپ پر نفاق کا شبہ ہوا کہ کہیں میں منافق تو نہیں. حضور کے دربار میں آئے, حضور نے تسلی دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو زنا کے بہت خیالات آ رہے ہیں اور آپ سے میں زنا کرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. اندازہ لگائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اس طرح کے گناہوں کے خیالات نہیں آتے ہیں گناہوں کے خیالات. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاج کی ضرورت ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی وسوسہ, کوئی خیال مسلسل 1 ہفتے تک کے آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا نفس بن گیا اور یہ ہمارے ایمان کو کھا جائے گا. لہذا اس کا علاج بہت ہی ضروری ہو گیا. سردی زکام ہوئی, گھریلو دوا سے علاج ہو گیا, لیکن اب گھریلو علاج کے باوجود وہ نہیں جا رہا ہے, اب ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا. ایسے ہم کو بھی چاہیے کہ اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, مسجد میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے, دینی کاموں میں دل نہیں لگ رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا علاج کرائیں. یہ ایمانی کمزوری کی بات ہے, آخرت کے فکر میں کمی کی بات ہے, اس کا علاج بہت ضروری ہے. تو صحابی پہنچے کہ حضور زنا کے خیالات آ رہے ہیں. آج دیکھ لیجیے جس انداز سے سوشل میڈیا ہے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے, کیا کوئی محفوظ ہوگا اس سے؟ زنا کے خیالات آتے ہوں گے. لہذا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے ان خیالات کا بھی علاج کرائیں کہ میری یہ کیفیت کیسے بدلے گی. جہاں گندگی ہوگی وہاں سے بدبو آئے گی. جب جس سینے میں گناہوں کے اثرات ہیں, حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کیا تو وہ دھبا بڑھتا ہی رہتا ہے, حتیٰ کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. جب دل سیاہ ہو گیا, ایمان کا نور ختم ہو گیا یا کم ہو گیا, تو کہاں سے اچھے خیالات آئیں گے؟ اچھے خیالات آ ہی نہیں سکتے. لہذا ضروری ہے کہ جو دل پر گرد و غبار گناہوں کے پڑے ہوئے ہیں اس کی صفائی ہونا چاہیے. استغفار کے ذریعے حضور ارشاد فرما رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری زبان تیز ہو جاتی ہے, لوگوں کو تمہاری زبان سے تکلیف ہو جاتی ہے, تو بکثرت استغفار پڑھو تاکہ اس کا اثر تمہارے دل پر نہ رہنے پائے. اس لیے کہ جب دل پر اس کے اثرات رہیں گے تو اس کا نقصان زیادہ ہو جائے گا. کہنے والوں نے کہا ہے الاناء یترشح بما فی, کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے نکلے گا. دل کے اندر جو کچھ بھرا ہوگا زبان سے وہی نکلے گا. دل ایک برتن کے مانند ہے اور زبان اس کا چمچہ ہے, تو زبان پر وہی چیزیں جاری ہوگی جو دل کے اندر ہوگی. لہذا اپنی اس کیفیت کو بہت فکر کے ساتھ علاج کرانے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی کیفیات ہے, صحابہ آ رہے ہیں اپنے خیالات کو لے کے, صحابی کا حضور زنا کے خیالات آ رہے ہیں, طلب کی بات ہے, فکر آخرت کی بات ہے. یہی فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جاری کیا ہے کہ فکر آخرت پیدا ہو. ہم کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور مجھ کو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب ان کے دربار میں دینا ہے. میری زندگی کا حساب, جو نعمتیں انہوں نے دی ان نعمتوں کا حساب. کیسے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کو لے کر کے صحابی کے مکان پر گئے, کھانے کے لیے بیٹھے, نعمتیں سامنے آئی, جبکہ حضور خود بھوک سے دو چار تھی اور شدت کی بھوک تھی, اور جو صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے وہ بھی شدید بھوکے تھے. جب کھانا سامنے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ کل قیامت کو ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا. صحابہ کرام بالکل ڈر گئے, ان کی فکر آخرت تھی. وہ سمجھتے تھے کہ آخرت کون سی چیز ہے. آج ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا آخرت کون سی چیز ہے. یہ کیفیت ہے کہ ہمارے دل کے اندر آنی چاہیے تاکہ آخرت کا استحضار رہے کہ یہاں سے مر کر کے ہم کو وہاں جانا ہے. جیسے آج ہم کو اس بات کا پورا یقین نہیں آتا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور وہاں سے یہاں آئے ہیں, اسی لیے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس دن یہ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں پالا ہے, اس کے بعد یہاں ہم رہ رہے ہیں, اس کے بعد وہاں ہم کو جانا ہے, تو اس دن سے ہماری کیفیت بدل جائے گی. اللہ کی نعمتوں کا استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے, ایک ایک نعمت پہ غور کرے تو فکر آخرت پیدا ہوگی. صحابہ کرام کو جب حضور نے یہ بات بتائی تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا, کھانا چھوڑ دیا, کہا کہ اتنی شدت کی بھوک کے بعد ہم کو یہ نعمت ملی ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم سے حساب لیا جائے گا. صحابہ کرام کی عجیب عجیب کیفیات تھی. جب ان کو آخرت کے استحضار ہوتا تھا تو کہتے تھے کاش کہ میں جو ہے تو کسی درخت کا پتا ہوتا, میں کوئی کیڑا ہوتا, مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوتا. کیسے لوگ تھے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود یہ حال تھا. زبان کی تیزی کے بعد یاد آ رہا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے مروڑ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی. کہا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہی وہ زبان ہے جو ہم کو جنت تک کے پہنچا دے گی، اور یہی وہ زبان ہے جو جہنم تک کے لے کے چلی جائے گی. زبان کے بارے میں اتنا فکر مند ہے. صحابہ کرام کو آخرت کی فکر تھی. وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آسمان سے سلام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی ایک حیثیت ہے کہ اپنی آخرت کی فکر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے کاش کہ میں کوئی چھوٹا سا جانور ہوتا یا کسی گھاس کا تنکا ہوتا، آخرت کی فکر ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا کہ حضور اس سے بھی سوال، ہم کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہاں سوال کیا جائے گا؟ ہاں البتہ اگر کوئی شخص کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لے گا تو اس کا حساب ہلکا کر دیا جائے گا. الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. اس دعا کا اگر اہتمام کھانے کے بعد کر لیا جائے تو انشاءاللہ حساب کتاب ہلکا کر دیا جائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے آخرت کی فکر بڑھا دی تھی، بھر دی تھی. صحابہ کرام ہر وقت فکر مند رہتے تھے. اب ان صحابی کے دل کے اندر سوال آیا کہ حضور زنا کے خیالات آ رہے ہیں، اس کا علاج ضروری ہے. حضور نے دیکھا کتنے اچھے انداز سے علاج کیا. ہم کو اصلاح کا طریق بھی سیکھنا چاہیے، کس کی کیسے اصلاح کی جائے. ہم تم ہوں گے تو ڈریں گے، اگر مولانا صاحب کو میں یہ بتاؤں گا یا فلاں صاحب کو بتاؤں گا تو بدگمان ہو جائیں گی. یہاں بھی ہم اپنی انانیت میں پڑے ہوئے کہ میری عزت نہ جائے. نہیں میرے دوستو، جیسے ایک نوجوان ہے، ایک شخص ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے اس کی بے عزتی کا خطرہ ہے، کوئی جنسی تکلیف ہی ہے، تو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کر بتانے میں شرمائے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو حجاب ہو جائے گا اور اس کو بے عزتی ہو جائے گی. ایسے ہی میرے دوستو، جیسے یہاں کی بے عزتی سے ہم ڈر رہے ہیں، اگر ہم نے اس بیماری کو چھپا لیا، اگر اللہ کے دربار میں جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، وہاں پر اگر ہماری بیماری کھول دی گا تو بتاؤ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ علامہ اقبال نے کتنا ہی عجیب شعر کہا تھا کہ اللہ اگر آپ کو میرا حساب لینا ہی ہوگا اور سخت حساب لینا ہوگا تو آپ مجھ کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ہٹا کر کے حساب لینا، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے حبیب کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہوئے. کیسا شعر تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس شعر پر اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کی مغفرت کر دی. اس شعر پر مغفرت کر دی. کتنی فنائیت کا شعر ہے کہ اپنے محبوب کی نگاہ سے ہٹا دیجیے گا تاکہ آپ کے محبوب کو تکلیف نہ ہو. کیسے وہ لوگ رحمت کے طلبگار تھے اور اپنے آپ کو کس درجے کے حقیر و ذلیل سمجھتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں ہے، حالانکہ دنیا ان کا نام لیتی ہے. ہم آج کل اس طرح کی باتوں کو بتانے میں حجاب کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بتائیں گے لوگ کیا سمجھیں گے. لیکن میرے دوستو، آخرت کی فکر ہوگی تو کبھی بھی ہم بتانے میں نہیں شرمائیں گے. آج ہوتے اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. اب تو زنا تو دور کی بات، عجیب عجیب خیالات ہوتے ہیں. اس کے علاج کی بہت ضرورت ہے. حضور نے ان صحابی کو کہا کہ ادھر آؤ، میرے قریب آ جاؤ. وہ صحابی جب قریب آئے اور قریب کیا، حضور نے اپنائیت دیا کہ اور قریب آ جاؤ. صحابی بالکل قریب ہو گئے. ہم تم ہوں گے تو ڈریں گے کہ تم مارے نا، لیکن صحابہ ایسے تربیت یافتہ ہی تھے. تو حضور نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نے باقاعدہ نام لے کے کہا تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری پوتی کے ساتھ. کہا حضور میں اس کو بالکل ناپسند کرتا ہوں. تو فرمایا تم بھی جس خاتون کے ساتھ بدکاری کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ کیسے پسند کرے گا اس بات کو؟ پھر حضور نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر پھیر دیا. تو صحابی فرماتے کہ پھر مرتے دم تک کے زنا کا خیال بھی نہیں آیا. صحابہ کے پاس ایک کیفیت تھی، صحابہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے. ہم کو بھی چاہیے ہم اپنی بد اخلاقیوں کا علاج کرائیں. دعوت کی چلت پھرت سے مقصود ہی یہی ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو. ہم کوئی بھی کام کی شروعات کریں پہلے اپنی ذات سے شروعات کریں. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا معمول تھا کہ جب کبھی کسی حدیث پر کسی سنت پہ عمل کرنا ہوتا تھا تو تہجد کے وقت اپنے مدرسے کے طلباء کو بلاتے تھے. کہتے تھے دیکھو آج ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس میں یہ سنت بتائی گئی ہے، پہلے ہم نے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے وعدہ کیا کہ پہلے ہم عمل کریں گے، پہلے ہم عمل کریں گے. اب آپ لوگ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی عمل کرو. پہلے اپنی ذات کو مخاطب کیا، اب آپ لوگ بھی عمل کی نیت کرو. اب جا کر کے تمام طلباء کو اور تمام مقیمین کو، طالبین کو سنا دو. تو معلوم یہ ہوا ہونا بھی چاہیے پہلے اپنی ذات کو مخاطب کیا جائے.
کہ میں اس پر عمل کروں گا. یہ کیفیت اسی وقت ہوگی جب فکر آخرت ہوگی. ہم ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں. اگر اس طرح کی کوئی تکلیف ہے کہ زبان کی تیزی ہے، بد نظری کی شکایت ہے، سب ایمان کو کھا جانے والی چیزیں، سب ایمان کو کھا جانے والی چیزیں، یا برے برے خیالات ہیں، یا تھوڑا سا کسی کی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بات بھی کسی کو دیکھا بدگمان ہو گئے. بکثرت بدگمانی اسی شخص کو ہوتی ہے جو متکبر ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو تو بہت اچھا سمجھتا ہے اور لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت سمجھو، اللہ جانتا ہے تو تم میں کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. لہذا یہ چیز یہ کیفیت اپنے اندر ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے آپ کو سب سے افضل برتر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نگاہ میں اس کو کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل کر دیتے. لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. اسی لیے ہمارے حضرت مہا پرتاپ بلی کا ایک شعر بہت مشہور ہے. فرماتے کہ کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. آدمی کی کیفیت رہنا چاہیے، اسے بھی عزت ہے. آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. جب کچھ نہیں سمجھے گا تو اپنی بیماری کا علاج کرنے میں اس کو آسانی رہے گی. اس طرح کی خرابیوں کا شکار ہے. صحابہ کی زندگی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اور صحابہ سے ساری چیزیں اس لیے کرائی گئی ہیں کہ ہمارے لیے علاج آ جائے. ورنہ اگر صحابہ یہ سوالات حضور سے نہ کیے ہوتے بتاؤ جن لوگوں کا کیا حال ہوتا. لہٰذا اس کی ضرورت ہے. یہ تو اجتماعی سیرت کی تعلیم ہو رہی ہے. اب انفرادی بھی ہونا چاہیے. ہم انفرادی طور پر بھی حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضور نے کیسی زندگی ہم لوگوں کو سکھائی ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے. صحابی نے سوال کیا میری زبان میں تیزی ہے، حضور نے ارشاد فرما دیا کثرت سے استغفار پڑھا کریں. اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس کوئی شخص آتا کسی بھی طرح کی پریشانی کو بیان کرتا تو آپ فرماتے استغفار پڑھو. ایک مرتبہ ان کے خادم نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ سب کو استغفار تلقین کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تاکہ یہ میں نے نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. بندہ جب کہتا ہے اللہ میرے گناہ، اللہ کی رحمت کے جوش آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں. ویحب المتطہرین، یعنی اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو بکثرت توبہ استغفار کرتے رہے، بکثرت توبہ استغفار کرے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا تو جس کو اولاد نہ ہو رہی ہو اگر اس کو استغفار کی کثرت کے لیے کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دیتے. اور کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر پریشانی کے علاج استغفار بتاتے تھے. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ پریشانی الجھن آتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے آتی ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بکثرت استغفار کریں. اسی لیے جب کشت والا عمل ہم پورے کر لیتے ہیں تمہارے بڑوں کی طرف سے تلقین ہے کہ جو حق تھا اس کام کے کرنے کا، اس دعوت کے دینے کا ہم نے ادا نہیں کیا، اس لیے بکثرت استغفار کریں. اس لیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اس میں کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، استغفار کرنا چاہیے. لہذا ہم کو چاہیے کہ کم از کم ایک مقدار طے کر لے کہ روزانہ مجھ کو اتنا استغفار کرنا ہے، چلتے پھرتے کرنا ہے. رب اغفر لی وارحمنی بھی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی، ضروری نہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب بلکہ ہم یہ کہیں گے اگر رب اغفر لی وارحمنی، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اور جب کوئی حاکم ہم سے یہ کہے کہ بھائی آپ کس انداز سے کہہ دیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ جملہ کہہ دیں ہم تم کو معاف کر دیں گے، تو وہ زیادہ اچھا ہوگا یا ہم جو جملہ کہیں وہ اچھا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کہو رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے استغفار ہے. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوئے استغفار ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوئے استغفار ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے
ہم کثرت سے استغفار کریں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یہ سب ہمارے گناہوں کی نوسط ہے. ہم بکثرت استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.